اندھیروں کا جو سفر ہے اس کے اندر کتنی اذیتیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کتنے قسم کی عذاب اس کے اندر چھپے ہیں۔ تو ما سار راکب وحدہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے اپنے کام کرتا ہے، اپنی عقل نہیں لڑاتا، اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں بڑا مفکر بن گیا ہوں، میں بڑا دانشور ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، اس کے رسول کی تعلیم کو آگے لے کے چلتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بس میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جو میں ہے، میں یہ انسان کو شیطان کی حد تک لے جا سکتا ہے، شیطان، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ذہنی غلامی ہے۔ انسان اندر سے غلام بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ ذہنی غلام بن چکا ہے۔ اب اسے اگر زندگی میں خوشحالیاں چاہیے، ترقیاں چاہیے، کامیابیاں چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ میرے نصیب کھل جائیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں جن پہ چل کر یہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صلاۃ الجماعت افضل من الفذ ب27 درجہ۔ ایک اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 27 کامیابیاں ملتی ہیں، اسے 27 درجے ملتے ہیں، اسے 27 گنا دوسروں سے زیادہ جو اکیلے کام کر رہے ہیں، جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دوسرا ان سب سے آگے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے 27 کامیابیاں ملیں تو پھر ایک جماعت کے ساتھ نکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد جماعتوں پہ نازل ہوتی ہے، تنہا لوگوں پہ نہیں نازل ہوتی۔ اس سے آگے تو چاہتا ہے کہ میں تنہا ہی سفر کروں گا اور میں اپنی منزل کو پالوں گا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ منزلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، اور اندھیروں کا سفر تنہا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی الوحدہ ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ، کہ اندھیروں کا جو سفر ہے اس کے اندر کتنی اذیتیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کتنے قسم کی عذاب اس کے اندر چھپے ہیں، تو ما سار راکب وحدہ۔ اب فرمایا جو مجھے پتہ ہے، اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ لوگ پھر رات کو اکیلے سفر نہ کریں، یہ لوگ پھر اندھیروں میں تنہا سفر نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائی ان ہدایتوں کو لے کے چل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ کامیابی ایسے نہیں ملتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے اپنے کام کرتا ہے، اپنی عقل نہیں لڑاتا، اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں بڑا مفکر بن گیا ہوں، میں بڑا دانشور ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، اس کے رسول کی تعلیم کو آگے لے کے چلتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ بندہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔